عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج انشاءاللہ 19واں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک انسان کتنا پچھتاوے گا اپنے کیے پر، اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کیونکہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، ماں اپنی بیٹی کو ایک نیکی نہیں دے گا. تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. قیامت کے دن انسان کتنا پچھتائے گا، اور اس دن پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن جو ظالم ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. جس طرح جب انسان کسی ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے یا جب کبھی بڑی مشکل آن پڑتی ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنے ناخن کو چباتا ہے. تو قیامت کے دن ناخن نہیں چبائے گا بلکہ ہاتھ چبائے گا. اور یہاں تک آتا ہے احادیث کے اندر کہ وہ اپنے بازو پورا کھائے گا چبا کر، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس دن جو پچھتانا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے یہاں ابھی ہی دنیا میں فکر کرنا اس کا. اور وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا میں اس کی پیروی کرتا، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا. آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے، لیکن ہم نے کیا اس کو چھوڑ دیا. تو اس دن انسان کیا کرے گا، بہت پچھتائے گا اور یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا. یا ویلتا، اور افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہاں پر کیونکہ جو دوست ہوتا ہے نا، اگر وہ صحیح سوسائٹی میں بیٹھے گا تو اس کا دوست اس کی صحیح رہنمائی کرے گا. اگر اس کا دوست خراب ہے، اس کا دوست غلط حرکتوں کے اندر ملوث ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا، وہی تمام حرکتیں کرے گا. تو اسی لیے سوسائٹی کا صحیح ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا وہاں آگے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ کہو اور سچوں کے ساتھ رہو. یعنی جو دل کے بھی سچے ہیں، جو ظاہری لحاظ سے بھی سچے ہیں، جو عمل کے بھی سچے ہیں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. لیکن انسان کل پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہم پہلے دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر صحیح راستے پر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم اعراض کریں. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا الرجل علی دین خلیل، جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے چاہیے کہ پہلے جب دوست بنائے تو وہ دیکھے کہ کس کو میں دوست بنا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ کسی شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا جواری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو کیا کرے، پہلے اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ صحیح راستہ اپنا رہا ہے کہ نہیں اپنا رہا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی شکایت کو یہاں ذکر کیا، کیونکہ کل رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. تو حالانکہ رسول جب اس امت کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر تو کیا رہ گیا ہماری، ہم یہاں یہ تمنا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کل ہماری سفارش کریں گے، ہم امتی ہیں تو چھوڑ بس ہمارا کام ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے کل، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہی امت ہے جس نے میرے قرآن کو کیا کیا، چھوڑ دیا. تو ہم یہ تمنا لگا بیٹھے ہیں کہ کل ہمارے رسول ہمیں بچائیں گے. اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حق اس وقت دے گا رسول کو یا نبیین کو یا صدیقین کو یا شہداء کو جو سفارش کرنے کے لائق ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں کہے گا کہ سفارش کرو، نہیں تو پھر اللہ کے رسول اپنے چچا ابو لہب کا بھی وہ سفارش کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ میرے چچے کو کلمہ نصیب فرما. حالانکہ انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ عذاب نہیں دے گا جو جہنمیوں کو ہوں گے. لیکن سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، اور ان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. جب جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو وہ بہت دردناک ہوگا.
جب ایک چنگاری ہمارے بدن پر لگتی ہے تو ہم نہیں سہ پاتے ہیں، تو جہنم کے جب جوتے ہوں گے تو اس سے اس کا دماغ کھل جائے گا اور وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ تو حال ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کوئی نبی یا سفارش کرے، جو بھی کوئی شہید کسی کی سفارش کرے وہ اپنی مرضی سے کرے گا، نہیں، بلکہ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور بات بھی کیا ہونی چاہیے، سچی، جو سفارش کے لائق ہو اس کی کیا کرے گا، وہ سفارش کرے گا۔ اور کل حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 10 لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کرے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ اللہ کے رسول کی کیا ہے، حدیث ہے۔ تو ہم نے اگر قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، اس کو ہم نے طاقشوں میں سجانے کے لیے نہیں رکھا ہوگا، مردوں کے لیے، فاتحے کے لیے نہیں رکھا ہوگا، بلکہ ہم نے اس کا پورا حق ادا کیا ہوگا، تو یہ کل قرآن ہمارا کیا کرے گا، یہ سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جھگڑا کرے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے دن رات مجھے پڑھا، راتوں کو پڑھتا تھا، صبح تہجد میں پڑھتا تھا، لہٰذا میری سفارش قبول کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سفارش۔ اور اسی طرح جو رمضان ہے وہ بھی کیا کرے گا، اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں شکایت کرے گا، یا اللہ یہ دن بھر بھوکا رہتا تھا، خواہشات کے پاس نہیں جاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، روزے اور قرآن کی کیا ہے، سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ ایک ہوتا ہے مومنین، جو پیچھے ذکر گیا کہ کون مومن ہے، قرآن کی روح سے کون مومن ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اس کا یہاں ذکر ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، الذین یمشون فی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا یعنی سر جھکا کر چلتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان کے ساتھ نمٹ پڑتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ میں بحث و مباحثہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ سلام کر کے وہ اپنا راستے سے نکل جاتا ہے، یعنی اپنے کام کے ساتھ کام ہوتا ہے، اس کو باقی کسی دوسرے ایرا گیرے کے ساتھ یا فضول باتوں کے ساتھ وہ ملوث نہیں ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے یہاں، سجدا وقیاما، یعنی سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے یہاں۔ ایک تو یہ بھی ذکر ہے کہ وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی وہ رکوع سجدوں کی پابندی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، یعنی صبح تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سجدا وقیاما، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سر تسلیم خم کر کر وہ اس بات کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہے ان کو کیا کرتا ہے، نیکیوں کے اندر اس کو مبدل فرماتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کے گناہ ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور ان گناہوں کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو حسنات سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی علامت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ پچھلی جو قومیں ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع وہی ہے کہ پچھلی قومیں کس طرح ہلاک و برباد ہوئی، انہوں نے کون سے جرائم کیے، کون سی اللہ تعالیٰ کی پھٹکر ان پر برسی۔ تو یہ ہم نے بہت بار پڑھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون کون سے عذاب آئے اور وہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں یہاں ایک عبرت یہ حاصل ہے کہ جو قومیں جس طرح ہلاک ہوئی ہم ان گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو۔ جس طرح قوم لوط ہے، وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم ایسے لوگ ہو جو اپنی شہوت کو عورت سے پورا نہیں کرتے ہو، بلکہ مردوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی ہوتی تھی، تو آج ہم
ہم بازار کے اندر جو بھی مارچنٹ سے جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو بھی دکاندار حضرات ہیں، وہ کیا کرے، وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو صحیح تول کر دیں. تو ہم جب ان گناہوں سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہم پر پھٹکر نہیں برسے گی. تو یہی جو پچھلی قوموں کا ذکر ہے اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے کیا تھے، لڑکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وراثت ہے ان پر کیا کیا، منتقل کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب حب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد آپ کسی کو نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پرندوں کی جو بولیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکھایا تھا. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کون سی چڑیاں کون سی باتیں کر رہے، کون سا پرندہ کون سی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا. اور تمام اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جنات ہیں، سرکش شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول میں کیا تھا. اور ان کا جو تخت چلتا تھا وہ ہوا کے دوش میں چلتا تھا. ان کا ایک بہت بڑا تخت تھا، وہ کیا مہینوں کا سفر وہ کیا کرتے تھے، گھنٹوں میں کرتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت سے نوازا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی چینٹیوں کی وادی کے پاس سے جا رہے تھے تو ایک چینٹی نے یہ اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کیا کر دے، رون دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کی بات پر کیا ہوئے، مسکرائے. حالانکہ وہ چونٹی حالانکہ کتنا چھوٹا جانور اور اس کا منہ ہمیں نظر آتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بولیوں تک اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا. اور یہ نہیں کہا کہ یہ میری طرف سے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی وہ اللہ کی طرف منسوب کیا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ فخر نہیں کرتے ہیں کہ یہ میرا ہی ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا ہے، فضل کیا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بڑے گھروں کے اندر لکھا رہتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیا ہے، فضل ہے. تو یہ بھی ایک کیا ہے، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دیا اس کو کس کی طرف منسوب کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف اس نعمت کو منسوب نہیں کیا، بلکہ کس کی طرف کیا، اللہ کی طرف کیا. اور کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، یا اللہ مجھے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما. تو یہاں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے اندر کتنی عاجزی ہے، حالانکہ خود کیا ہے، نبی ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک بندوں میں شمار فرما. تو اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری کے اندر کل 4 لوگ آتے ہیں، ایک نبیین، شہداء، صالحین، اور کون ہے، صدیقین ہے. یہ 4 ہیں. تو جو صالحین ہیں وہ سب سے کم درجہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حالانکہ ہے نبی، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے یا اللہ مجھے نبیین کے ساتھ مجھے شامل فرما، تو کوئی حرج نہیں تھا. بلکہ دعا کے اندر کیا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پوری دنیا کے اندر کیا تھا، حکومت تھی. تو ایک ان کے پاس وہ جو بھی جتنے بھی جانور ہیں ان کو وہ کیا کر رہے تھے، لائن پر کھڑا کر رہے تھے. تو اس میں ہدہد نہیں تھا، ہدہد نظر نہیں آیا. تو جب دیکھا تو ہدہد ادھر سے آ رہا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک کہاں تھے، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. حضرت تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کی جانب سے آ رہا ہوں جو کیا کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو کیا کر رہے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ ملک وہ قوم سبا سے آ رہا تھا. وہاں ایک عورت ایسی تھی کہ وہ کیا کرتی تھی، وہ سورج کی پرستش کرتی تھی اور وہ لوگوں کو بھی حکم دیتی تھی کہ کیا کریں، سورج کی پرستش کریں. تو ہدہد نے یہ خبر کہاں پہنچایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس وقت کی جو وہاں پر جو ملکہ تھی، بلقیس جن کا نام کہا جاتا ہے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو ہدہد وہ خط لے کر ملک سبا کے پاس گیا، اور وہاں جو ہی پہنچا تو ملک سبا نے یہ دیکھا کہ اور یہ کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت بڑا خط آیا ہے، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو شروع کیا تھا کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہاں لکھا تھا اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، تم زمین میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میری طرف آؤ، بس اتنا ہی پیغام لکھا تھا۔ تو جب ملک سبا نے اس خط کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے جو اس کے جو حواریین تھے ان کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس خط کا کیا کیا جائے، کیا ہم پھر مسلمان بنتے ہیں یا پھر اس کا الٹا رپلائی دیا جائے یا ہم پھر جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو اس کے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بہت ہے لیکن ہم پہلے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اگر جنگ کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ کیا تھی؟ طاقت تھی، وہ تو پھر جنات کو بیچتے تو وہ قوم سبا کو تو ایسے ہی ہلاک کر دیتے۔ تو جو ہی جو بلقیس تھی انہوں نے یہ مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں گے، ان کو مال دیں گے، اگر وہ صحیح بادشاہ ہے تو وہ کیا کریں گے، یعنی وہ اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو وہ ہمارے ان تحفوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، ہاں اگر وہ لالچی بادشاہ ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ پھر ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، وہ پھر ہمارے ساتھ اپنا معاملہ پھر ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بلقیس نے یہ مشورہ کیا کہ اتمدو، پھر جب ان کو وہاں طرح طرح کے سونے بھیجے گئے، اتنے زمرد ہے، یاقوت ہے، بہت بڑے بڑے قیمتی تحفے بھیجے گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، اتمدوننی بمال، تم مجھے مال کے ذریعے سے مائل کرنا چاہتی ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے تحفے تمہیں ہی کیا ہو، مبارک ہو، اور فرمایا یہ پیغام دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، اگر اس بار تم نے اور ایسی حرکت کی تو ہم کیا کریں گے، اپنے لشکر کو لے کر آئیں گے، پھر ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے، حملہ کریں گے۔ تو اب جو بلقیس تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کریں، مسلمان بنتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی حواریین تھے وہاں جنات کے اندر وہ کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کو کہا کہ کون ہے ایسا شخص جو بلقیس کا جو تخت ہے اس کو لے کر آئے۔ تو وہاں ایک جن بیٹھا تھا، اس نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی دیر میں لے کر آؤں گا اس تخت کو، آپ اپنی جگہ میں کھڑے نہیں ہونے سے پہلے میں اس تخت کو کیا کروں گا، حاضر کروں گا، اور اس پر میں کیا ہوں، میں تقوی اختیار کرتا ہوں، میں طاقتور بھی ہوں کہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر یہ تو بہت دیر ہو جائے گا، حالانکہ کھڑے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، نہیں لگتا۔ تو وہاں ایک ایسا شخص تھا، اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کہہ لیجیے آپ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے جو بلقیس کا تخت ہے وہ میں کیا کروں گا، حاضر کروں گا۔ تو ابھی آنکھ جھپکی ہی نہیں تھی تو اس نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ بلقیس کا تخت لا کر رکھ دیا۔ تو یہ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیا ہے، فضل ہے۔ تو جب جو بلقیس آ رہی تھی اپنے حواریین کے ساتھ، جب دیکھا تو وہاں ان کی طرح ایک تخت تھا، اب انہیں نہیں لگا کہ یہ وہی تخت ہے یا دوسرا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اس کو اس کے آگے کے جو پہیے تھے وہ پیچھے کیے تھے، اس کا تھوڑا ڈیزائن کیا تھا، چینج کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ یہ آپ کا تخت ہے کیا، کہا تو انہوں نے کیا کہا، قالت کأنہ ہو، لگتا تو ایسا ہی ہے بلکہ یہ نہیں لگتا ہے مجھے، مگر دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے، بلکہ یہ ہے، وہ شک کے اندر پڑ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ کیا کریں، آپ اس محل کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کنٹرول تھا، جو حکومت تھی، سوچے کہ وہ آپ نے کیسا محل بنایا ہوگا۔ اس محل کے اندر جب بلقیس کو کہا گیا کہ آپ اس محل کے اندر داخل ہو، تو انہوں نے اپنے پانچے جو ہے وہ اوپر کیے، انہیں لگا کہ یہ پانی نیچے سے کیا ہے، اچھل رہا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ایسا بڑا محل بنایا تھا شیشے کا کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ کیا ہے، نیچے سے پانی اچھل کر اوپر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پانی سے بچنے کے لیے اپنے پینچوں کو کیا کیے، اوپر کیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بلکہ یہ پانی جو ہے یہ دکھنے میں لگ رہا ہے، یہ پانی بلکہ نہیں ہے۔
تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر وہ ملک سبا کیا ہو گئی, حیران ہو گئی کہ یہ کہنے لگی کہ نہیں یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے اسی وقت یہ قبول فرمایا. کیا کہا؟ انه صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی, کیونکہ اس وقت جو اس کے اندر کیا تھی, مال کی محبت تھی. جب اس سے زیادہ ان کے پاس جب مال دیکھا, ٹیکنالوجی دیکھی, تو وہ کیا ہو گئی, مائل ہو گئی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے نفس پر کیا کیا, ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان, اور میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں, رسول ہیں. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے کیا کیا, معایات میں انہوں نے کلمہ پڑھا. تو یہاں دیکھیں کہ یہاں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں سے کام نہیں لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کس سے لیا, ہدہد سے لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں, جانور سے بھی لے سکتے ہیں, اپنے نافرمان بندوں سے بھی لے سکتے ہیں. جس طرح فرعون سے اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک ظاہری کام لیا. کیا کام لیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو فرعون نے جتنے بھی جادوگر تھے, حالانکہ ان کے پاس تو کم جادوگر تھے, لیکن انہوں نے دور دور سے جادوگروں کو کیا کیا, بلایا. اب جب سب جادوگر آئے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو وہ تمام کیا ہو گئے, سجدے کے اندر چلے گئے. تو یہ فرعون کیا ہو گیا, ایک حساب سے اس نے کیا کیا, تمام کو بلایا. اگر ان تمام کو نہیں بلاتا تو وہ تمام کیا ہدایت سے کیا ہوتے, محروم ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے کیا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ مجھے دین کے کام میں استعمال نہ فرما بلکہ مجھے قبول فرما. ایک ہے استعمال کرنا, استعمال تو فرعون کو بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے استعمال تو ہدہد کو بھی کیا, بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ ہم یہ ہمیشہ یہ دعا کریں, یا اللہ مجھے ایک تو دین کے کام میں لگائے رکھ اور ہمیشہ مجھے کیا فرما, قبول فرما. تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام